السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف ہے آج سورہ البروج کا۔ نام اس سورت کا البروج ہے جو اس کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ اس میں ایک رکوع، 22 آیتیں، 109 کلمات اور 465 حروف ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس وقت نازل ہوئی جب اہل ایمان پر کفار کے ظلم تشدد پورے شباب پر تھا۔ انہوں نے خون، قبیلہ اور ہمسائیگی کے تمام تعلقات کو نظر انداز کر دیا تھا اور ان کے بس میں جتنی قوت تھی اسے مسلمانوں کی اذیت میں صرف کرنے لگے۔ مضامین: اصحاب الخدود کون تھے؟ اس میں بتایا گیا جن اہل ایمان کو انہوں نے انگاروں سے بری ہوئی خندق میں پھینکا تھا وہ کس علاقے کے باشندے تھے، وہ کس زمانہ کا واقعہ ہے۔ یہ سب تفاصیل آپ کو اس سورت کی تشریح کے ضمن میں ملیں گی۔ یہاں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ کفر اور باطل نعمت ہدایت سے محروم ہونے کے باعث جوہر انسانیت سے بھی عاری ہو جاتا ہے۔ رحمت اور شفقت کا کوئی جذبہ اس کے دل میں باقی رہتا ہی نہیں۔ کمزور اور بے بس حق پرستوں پر کفار بپھرے ہوئے وحشی درندوں کی طرح جپٹتے ہیں اور زندہ انسانوں کو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں دھکے دے کر گرانا اور ان کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر خوشی سے رقص کرنا ان کا معمول ہوا کرتا ہے۔ لیکن جبر و تشدد کی انسانیت سوز قہر مانیوں میں اہل حق کی استقامت اور ثابت قدمی بھی اپنے اندر جو حسن اور دل فریبی رکھتی ہے اس کی بھی نظیر نہیں ملتی۔ وہ مظالم کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں، وہ تشدد کے شکنجوں میں کسے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے لبوں پر مسکراہٹ ہی کھل رہی ہوتی ہے۔ ان کی آنکھوں سے کوئی آنسو نہیں ٹپکتا اور نہ وہ آہ بکا کرتے ہیں نہ فریاد۔ اپنے مولا کریم کی خوشنودی کے حصول کو اپنی مسرتوں اور سعادتوں کی مراج یقین کرتے ہیں۔ اس واقعہ کو بیان کرنے سے مدعا یہ ہے کہ مسلمان بھی ظلم و ستم کے اس دور میں عالمی ہمتی اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں اور وہ یقین رکھیں کہ کفر کا طلسم بہت جلد ٹوٹ جائے گا، طاغوتی قوتیں سرنگوں ہو جائیں گی، مخالفت کے طوفان تھم جائیں گے، اسلام کو فتح مبین حاصل ہوگی۔ ابو جہل اور ابو لہب سے پہلے بھی کئی فرعون اور سمودی گزرے ہیں لیکن وہ اپنی موت آپ مر گئے اور حق کا پرچم لہراتا رہا، قیامت تک لہراتا رہے گا۔ ترجمہ تفسیر سے پہلے اس واقعہ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ مروی ہے کہ پہلے زمانہ میں ایک بادشاہ تھا۔ جب اس کا جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس ایک لڑکا بھیج دے جسے میں جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکا مقرر کر دیا۔ وہ جادو سیکھنے لگا اور راہ میں ایک راہب رہتا تھا، اس کے پاس بیٹھنے لگا اور اس کے کلام اس کے دل نشین ہوتا گیا۔ اب آتے جاتے اس نے راہب کی صحبت میں بیٹھنا مقرر کر لیا۔ ایک روز راستہ میں ایک مہیب جانور لڑکے کو ملا۔ اس نے پتھر ہاتھ میں لے کر یہ دعا کی کہ یا رب، اگر راہب تجھے پیارا ہو تو میرے پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے، اور وہ جانور اس کے پتھر سے مر گیا۔ اس کے بعد لڑکا مستجاب دعوات ہوا، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہونے لگی اور اس کی دعا سے کوڑے اور اندھے بھی اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کا ایک مصاحب نابینا ہو گیا تھا، وہ آیا، لڑکے نے دعا کی اور وہ اچھا ہو گیا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور بادشاہ کے دربار میں جب پہنچا تو اس نے کہا کہ تجھے کس نے اچھا کیا؟ کہا کہ میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا میرے سوا اور بھی کوئی رب ہے؟ یہ کہہ کر اس پر سختیاں شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ لڑکے پر سختیاں کی گئی، اس نے راہب کا پتہ بتا دیا، راہب پر سختیاں کی اور اس سے کہا کہ اپنا دین ترک کر۔ اس نے انکار کیا تو اس کے سر پر آرا رکھ کر چروا دیا، استغفر اللہ، پھر مصاحب کو بھی چروا دیا۔ پھر لڑکے کو حکم دیا کہ پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیا جائے۔ سپاہی کو اس پہاڑ کی چوٹی پر لڑکی کو لے گیا، اس نے دعا کی، پہاڑ میں زلزلہ آیا، سب گر کر ہلاک ہو گئے، لڑکا صحیح سلامت چلا آیا۔ بادشاہ نے کہا سپاہی کیا ہوئے؟ کہا کہ سب کو خدا نے ہلاک کر دیا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کو سمندر میں غرق کرنے کے لیے بھیجا، لڑکے نے دعا کی، کشتی ڈوب گئی اور تمام شاہی آدمی ڈوب گئے، لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔
بادشاہ نے کہا کہ وہ آدمی کدھر گئے؟ کہا کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اور تو مجھے قتل کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ کام نہ کرے جو میں بتاؤں۔ کہا کہ وہ کیا کام ہے؟ لڑکے نے کہا ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کر اور مجھے کھجور کے ڈنڈ پر سولی دے، پھر میرے ترکش سے تیر نکال کر بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الغلام، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، کہہ کر مار۔ ایسا کرے گا تو مجھے قتل کر سکے گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، تیر لڑکے کی کنپٹی پر لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور واصلے بحق ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ ایمان لے آئے۔ اس سے بادشاہ کو اور زیادہ صدمہ پہنچا اور اس نے ایک خندق کھدوائی اور اس میں سے آگ جلائی اور حکم دیا کہ جو دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں ڈال دو۔ لوگ ڈالے گئے یہاں تک کہ ایک عورت آئی اور اس کی گود میں بچہ تھا۔ وہ ذرا جھجکی، بچے نے کہا کہ اے ماں صبر کر، نہ جھجک، تو سچے دین پر ہے۔ وہ بچہ اور ماں بھی آگ میں ڈال دیے گئے۔ یہ حدیث صحیح ہے، مسلم نے اس کی تخریج کی ہے۔ اس سے اولیاء کی کرامتیں بھی ثابت ہوتی ہیں۔ آیت میں اس واقعہ کا ذکر ہے، یعنی کہ اس آیت میں اس واقعہ کا ذکر ہے، جیسا کہ آیت نمبر 1، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ اس صورت کا آغاز 3 قسمیں کھا کر کیا گیا ہے اور قسم اس بات پر کھائی جا رہی ہے کہ یعنی جن کھائی والوں نے اہل مکہ کو یعنی اہل حق کو پکڑ پکڑ کر ان دہتے انگاروں اور بھڑکتے شعلوں میں پھینکا تھا، یہ قصد کیا تھا کہ حق کا ماننے والا کوئی باقی نہ رہے، ہر طرف باطل کا غلبہ ہو، ہر طرف کفر اور شرک کا اندھیرا چھایا رہے۔ ایسا کرنے والے، ایسا چاہنے والے برباد ہو گئے، ان کے نام و نشان تک بھی نہ رہے، ان کی عظمت خاک میں مل گئی، ان کے محلات کھنڈرات بن گئے، ان کی سنگین قلعے بھی ٹوٹ پھوٹ گئے۔ حق کا بول اب بھی بالا ہے، صداقت کا آفتاب اب بھی نور افشاں ہے۔ حق کی شمع پر جو قربان ہو گئے وہ انسانیت کا سر بلند کر گئے، وہ اپنے پیچھے جوان مردوں، اولوال عزموں اور وفاقشوں کا ایسا جم غفیر چھوڑ گئے جن کے نعروں کی گونج سے باطل آج بھی لرزا اور براندام ہے، ان کے نقوش پا سے زندگی کی شاہراہ آج بھی جگمگ کر رہی ہے۔ آیت نمبر 2 میں اس دن کی جس کا وعدہ یعنی قیامت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے، یعنی حاضر ہونے والے دن کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوں گے مارے گئے کھائی کھودنے والے جس میں آگ تھی بڑے ایندھن والی۔ آیت نمبر 5، جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے اور جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے اور نہیں ناپسند کیا تھا انہوں نے مسلمانوں سے بجز اس کے کہ وہ ایمان لائے تھے، یعنی کہ ایمان لانے والوں کو انہوں نے پسند نہیں کیا تھا، اور اللہ پر جو سب پر غالب سب خوبیوں کا سہرایا ہوا ہے، جس پر ایمان انہوں نے لایا وہ ان کو ناپسند کرتے تھے، جس کے قبضہ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایذا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اور پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، بے شک وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور وہی بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے۔ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ کیا پہنچتی ہے آپ کے پاس لشکروں کی خبر، یعنی فرعون اور سمود کے لشکروں کی، بلکہ یہ کفار جھٹلانے والے ہیں، مصروف ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے ان کو، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے، ایسے لوح میں لکھا جو محفوظ ہے۔ سورہ البروج کی آخری آیتیں تھیں جس میں ذکر کیا گیا کہ جو ظالم اپنی طاقت کے نشہ میں اللہ تعالیٰ کے بندوں اور حدود کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندوں کو اذیت پہنچاتے ہیں اور پھر اپنے ان غیر انسانی حرکتوں سے تائب بھی نہیں ہوتے، یعنی توبہ بھی نہیں کرتے، اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی یہ خود سری اللہ تعالیٰ کو گوارا ہے، قدرت کا قانون مکافات ان کی معاملہ میں بے اثر ہو کر رہ جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، انہیں دردناک سزا ملے گی اور جلانے کا عذاب انہوں نے مقبولاً خدا کے لیے تجویز کیا تھا، بائنہ اسی قسم کے عذاب میں انہیں مبتلا کیا جائے گا، اگرچہ دونوں آگوں کی نوعیت میں بعد المشرکین ہوگا۔ یہ عقل کے اندھے آپ کے رب کو کمزور نہ جانے
پھر حضور کے رب کریم کی مزید شانیں بیان کی گئی ہیں، تمہیں پہلے پیدا بھی اسی نے کیا، تمہیں دوبارہ زندہ بھی وہی کرے گا۔ اس کی مغفرت کا دامن بڑا وسیع ہے، اس کو اپنے فرمانبردار بندوں سے بڑی محبت اور بے انداز پیار ہے۔ اس کی غیرت انہیں ایذا پہنچانے والوں کو زیادہ دیر مہلت نہیں دے گی۔ اور پھر پہلی قوموں کا ذکر کیا جو کہ بار بار کیا جا چکا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔